سینئر تجزیہ و کالم نگار اوریہ مقبول جان نے اپنے ایک کالم میں لکھا، کوہ ارارات کی برف پوش چوٹیوں سے یہ دریا نکلتا ہے۔ یہ وہی ارارات پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے اختتام کے بعد آ کر ٹھہری تھی۔ یہ پہاڑی سلسلہ ہائے کوہ میں واقع ہے جسے آرمینائی پہاڑی سلسلہ کہتے ہیں۔ اس سلسلے کی سب سے زیادہ بلند چوٹی ارارات 16,854 فٹ بلند ہے۔ یہاں سے نکلنے والے دریا کا نام فرات ہے۔ اس دریا کے کناروں پر ایک بہت بڑی تہذیب آباد تھی جسے بابل کی تہذیب کہتے ہیں۔ طاقتور بادشاہ بخت نصر نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہودیوں کا قتل عام کیا اور جو کوئی ہنر مند تھا اسے غلام بنا کر اسی فرات کے کنارے لا کر آباد کر دیا۔ یہودی اپنی عبرانی زبان میں اسے پرات اور عربی میں الفرات کہتے ہیں۔ یہ دریا ترکی سے گزرتا ہوا عرفہ کے شہر کے پاس شام کے علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ عرفہ وہی شہر ہے جہاں سیدنا ابراہیم کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا اور آگ اللہ کے حکم سے سرد ہو گئی تھی۔ آج بھی بلند پہاڑی پر وہ دو ستون ایستادہ ہیں جس سے باندھ کر حضرت ابراہیم کو منجنیق نما بڑی غلیل سے نیچے جلائی گئی بلندیوں کو چھوتی ہوئی آگ میں اچھالا گیا تھا۔ آج اس آگ والی جگہ ایک خوبصورت تالاب ہے جس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی ہوتی ہیں۔ جرابلس کے شہر کے پاس سے گزرتا ہوا یہ دریا بڑے صحرا نما میدان میں داخل ہو جاتا ہے جہاں ایماگ اور دابق کے مقامات موجود ہیں۔ یہ وہی مقامات اور صحرا ہیں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑی جنگ کی پیشگوئی کی ہے جس میں اہل روم یعنی یورپ 80 جھنڈوں تلے اکٹھا ہو کر لڑنے آئیں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے، یعنی 9,80,000 انفینٹری۔ اتنی بڑی تعداد بیک وقت ایک محاذ پر کسی جنگ میں آج تک استعمال نہیں ہوئی۔ عراق میں یہ دریائے الانبار کے علاقے سے داخل ہوتا ہے۔ اس علاقے کے بارے میں شیعہ عقیدہ ہے یہاں وہ غار سرمن رائے واقع ہے۔ امام حسن عسکری کے بیٹے روپوش ہو گئے، یعنی غیبت میں چلے گئے، یعنی چھپ گئے، انہیں عمر خضر عطا کی گئی اور وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ اسی دریا کے کنارے کربلا کا میدان ہے جہاں نواسہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام کی المناک شہادت ہوئی تھی۔ یہ دریا اپنے ہم رکاب ذرا فاصلے پر بہنے والے دریائے دجلہ کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا آپس میں مل کر شط العرب کے مقام پر خلیج فارس میں ڈوب جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ دریا لاتعداد اہم واقعات کا شاہد ہے۔ انہی دونوں دریاؤں کے درمیان دنیا کی قدیم ترین تہذیب میسوپوٹیمیا آباد تھی جو 3,000 سال قبل مسیح سے بھی پرانی ہے۔ اسی دریا کے کنارے حضرت ابراہیم نے اپنا سفر شروع کیا، مکہ کی وادی میں خانہ کعبہ کو اس کی بنیاد پر استوار کیا۔ سیدہ ہاجرہ حضرت اسماعیل کے حوالے یہ مقدس سرزمین کی اور خود یروشلم چلے گئے جہاں آج بھی الخلیل میں ان کا مزار موجود ہے۔ آج پورے سفر کے ہر شہر اور علاقے کو یہودی مقدس مانتے ہیں اور اسے واپس حاصل کر کے آخری زمانے میں قائم ہونے والی عالمی یہودی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی فرات اور دجلہ کے درمیان واقع ڈیلٹا میں قادسیہ کی جنگ ہوئی تھی جہاں اپنے زمانے کی عالمی قوت ایران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے عرب کے بادیہ نشین مفلوق الحال مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کا شکار ہوئی تھی۔ یہ دریا جو شاید ابتدائے آفرینش سے بہتا چلا آ رہا ہے گزشتہ ایک صدی سے مسلسل کشمکش اور قوت و طاقت کی مٹبھیر دیکھ رہا ہے۔ یہ کشمکش اس وقت سے شروع ہوئی جب اس کے کناروں پر موجود میدانوں میں صحراؤں میں تیل دریافت ہوا۔ شام میں دیر الزور کے تیل کے چشمے دریافت دریائے فرات کے کناروں پر واقع ہیں۔ یہاں سے روزانہ 3,85,000 بیرل تیل نکالا جاتا ہے، جبکہ عراق کے تیل کے کنویں دجلہ و فرات دونوں دریاؤں کے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں اور اس کے پاس 140 ارب بیرل کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ تیل گزشتہ 100 برس سے اب صرف تیل نہیں رہ گیا بلکہ کاغذی کرنسی کی مالیت متعین کرنے کے لیے سونے کا سب سے بڑا متبادل ہے۔ گویا یہ آج کے دور میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سونے کی حیثیت تھی۔ اسی سونے کی تشبیہ دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرات کے کناروں کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان قریب دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ جو لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے اور جو پہاڑ کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اسے لے اڑیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑیں گے اور 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ یہ ہے اس جنگ کا آغاز اور اختتام کے بارے میں بھی حدیث صحیح مسلم اور نعیم بن حماز کی کتاب الفتن میں ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے کہ عراق والوں کے پاس غلہ اور درہم نہ آئے۔ ہم نے عرض کیا کہ کس سبب سے؟ تو آپ نے فرمایا غیر عرب ایرانی روک لیں گے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ وقت بھی قریب ہے جب اہل شام پر پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا یہ پابندی کس طرف سے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل روم مغرب والوں کی طرف سے۔ پھر تھوڑی دیر بعد خاموشی کے بعد ارشاد فرمایا میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کے مال لپ لپ بھر کر دے گا۔
اور شمار نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی اور فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام یقیناً اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح اس کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یعنی فرات میں سونے کے پہاڑ کے لیے ہونے والی جنگ 100 میں سے 99 افراد کی جان لے لے گا، اور اس کے بعد امام مہدی یعنی خلیفہ مہدی مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شہزاد رانا فیکٹس کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔